بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے محسن اور مربی حضرت مولانا برہان الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ڈائریکٹر MMRC ممبئی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور عزت دی۔ واقعہ یہ ہے کہ جو ہمارے تعلق سے آپ کے سامنے کہا گیا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن بہرحال مولانا برہان الدین صاحب اور ان کے رفقا، ان حضرات نے ہمیں عزت بخشی، ہم اس کا تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے پروگرام ہے۔ آپ کے سامنے اس تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ تو یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کریں؟ محبت کی کوئی وجہ ہونا چاہیے۔ کتنی کریں اور کیسے کریں؟ مختصر وقت میں آپ کے سامنے انہی چیزوں کے تعلق سے باتیں عرض کی جائیں گی۔ اس تعلق سے قرآن پاک کی آیت النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی محبت، ان کا احترام سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کیا۔ احسان کرنے والا کبھی احسان جتاتا نہیں ہے، خاص طور سے اگر وہ بڑا آدمی ہے تو وہ کبھی احسان نہیں جتاتا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتایا۔ اسی طرح حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کسی ایک کا ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ، حتیٰ کہ اس کے باپ، ماں، بچوں، سب سے زیادہ، پوری دنیا سے زیادہ اس کی محبت نہ ہو۔ یہاں ایک کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں؟ ایک تو ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دے دیا ہمیں محبت کرنا ہے، لیکن اس کی وجہ ہونا چاہیے۔ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو دنیا میں محبتیں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی انٹرسٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی فائدہ جڑا ہوتا ہے، کوئی مقصد جڑا ہوتا ہے۔ وہ چاہے باپ اور بیٹوں کی محبت ہو، میاں بیوی کی محبت ہو، بھائی بھائی سے محبت ہو، ہر ایک محبت میں کچھ نہ کچھ فائدہ جڑا ہوتا ہے اپنا۔ اسی لیے اگر کسی کے دو بیٹے ہوں، ایک بیٹا خدمت کرتا ہو، دوسرا نہ کرے، اس بیٹے سے محبت زیادہ ہوگی جو خدمت کرتا ہے۔ کسی کے دو بھائی ہوں، ایک بھائی اس کا خیال رکھتا ہو، دوسرا خیال نہ رکھتا ہو، تو اس سے زیادہ محبت ہوگی جو بھائی خیال رکھتا ہے۔ یہ حال میاں بیوی کا ہے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت بن جاتے ہیں۔ تو دنیا کی جو محبتیں ہوتی ہیں وہ کامرشیل قسم کی ہوتی ہیں، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوتا ہے، کچھ ان سے فائدہ وابستہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے جتنی زیادہ مفاد، فائدہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کی محبت کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، اور جب وہ فائدے کم ہونے لگتے ہیں محبت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی ہے کہ آپ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، آپ کو امت سے کچھ نہیں چاہیے، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت
کو ٹوٹ کر کے چاہا، بے پناہ محبت کی، اور کہیں بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کیا، حتیٰ کہ معراج کے سفر میں بھی آپ نے فراموش نہیں کیا، اپنی دعاؤں میں بھی آپ نے فراموش نہیں کیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ذات سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، فائنینشیل اعتبار سے، کسی اعتبار سے آپ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی اپنی امت سے، تو امت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے نبی سے ٹوٹ کر کے اور سب سے زیادہ چاہے، سب سے زیادہ محبت کرے۔ یہ محبت کی علامت ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کیوں محبت کریں۔ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی کیوں محبت کرو؟ اس کی محبت کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، اور آپ نے اپنے آپ کو امت کے لیے گھلایا، پگھلایا، روئے، اللہ سے سفارش کی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ایک آیت پڑھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ دیکھیں آج کی دنیا دلائل کی دنیا ہے۔ اگر ہم صرف یہ کہیں کہ آپ کو رحمت بنایا لیکن اس کی دلیل نہ دیں تو شاید ہماری بات ادھوری رہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ رحمت للعالمین بنایا، لیکن ہم کیوں مانیں؟ کیسے ہم مانیں کہ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں؟ اس کی بھی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو کچھ بھی دیا وہ کسی نے نہیں دیا، ہر کمیونٹی کو آپ نے دیا۔ انسانوں کے بھی حقوق آپ نے بیان کیے، جانوروں کے بھی، پیڑ پودوں کے بھی، پانی کے بھی، انوائرمنٹ کے بھی۔ ان باتوں کی بڑی لمبی تفصیل ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ مختصر انداز میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ مثال کے طور پر ایجوکیشن، ظاہر ہم کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کے ذریعے سے ہم اپنی قوم اور اپنے ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آپ نے ایجوکیشن کے لائن سے جو انقلاب برپا کیا وہ یہ کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت کی حالت کیا تھی یہ ہمیں اور آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ سب سے کرپٹ سماج تھا اس وقت کا۔ دنیا میں شاید کہیں پر نیو بورن بیبی کو بریڈ کر دیا جاتا ہو، زمین میں دفن کر دیا جاتا ہو، لیکن وہاں ایسا کرتے تھے وہ لوگ۔ بات بات پر ذرا سا اگر گھوڑے کی ریس ہو رہی ہے اور کسی کا گھوڑا آگے نکل گیا، اس پر صدیوں جھگڑے کیا کرتے تھے، لڑتے تھے، ایک ایک کے خون کے پیاسے تھے، شراب بھی پیتے تھے، بہت ساری کمیاں تھیں۔ اس وقت ان کمیوں کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر دنیا کے کچھ ذہین لوگوں کو جمع کیا جائے، چند ذہین لوگوں کو، اور ان سے پوچھا جائے کہ ایسے سماج کو جو شراب کی عادی ہو، جن کے ہاں شراب پینا فخر سمجھا جاتا ہو، پرانی شراب جس کے گھر میں مل جائے وہ اپنے لیے فخر سمجھتا ہو، ایسی قوم کو سب سے پہلے نصیحت کیا کی جائے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ یہ کہتے کہ ان کو شراب چھوڑنے کی نصیحت کی جائے۔ اسی طرح اگر دنیا کے سب سے ذہین انسانوں کو، سب سے انٹلیکچول انسانوں کو جمع کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ ایسی قوم کو جو بچیوں کو پیدا ہوتے ہی ان کو کل کر دیں، ان کو زمین میں مار دیں، دبا دیں، ایسی قوم کو کیا نصیحت کی جائے؟ تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسے لوگوں کو یہ نصیحت کی جائے کہ بچیوں کو نہ مارا کریں، ان کا سمان کریں۔ کچھ اور لوگ جمع ہوں گے، ان سے اگر پوچھا جائے کہ ایسی قوم کو جو بات بات پر جنگ کرتی ہو، صدیوں جھگڑے کرتی ہو، ایسی قوم کو سب سے پہلے کون سا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی قوم کو سب سے پہلے جو پیغام دیا جائے وہ یہ کہ وہ آپس میں جھگڑا نہ کریں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت، اللہ رب العزت نے جو آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا،
ایسی قوم کو جن کے اندر سماجی ہر کمی موجود تھی، ہر گناہ ان کے اندر موجود تھا، ایسی قوم کو جو سب سے پہلے نصیحت کی گئی ہے وہ کیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ تم پڑھو، تم ایجوکیشن حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم ایجوکیٹ بنو گے، پڑھو گے، تو شراب بھی تمہاری چھوٹ جائے گی۔ جب تم پڑھو گے، تعلیم حاصل کرو گے، تو تم بچیوں پر ظلم بھی نہیں کرو گے۔ جب تم پڑھو گے تو تم آپس میں جھگڑے بھی نہیں کرو گے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ پوری دنیا کے انٹلیکچوئلس، پوری دنیا کے ذہین عقل مند انسان جمع ہو جاتے، شاید ایسی قوم کو یہ نصیحت نہ کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو سب سے پہلے نصیحت کی اس میں کیا ہے کہ تم ایجوکیشن حاصل کرو، تم پڑھو۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے حقوق بیان کیے کہ اگر تم دریا کے کنارے ہو تب بھی تم پانی کو زیادہ مت بہاؤ، تم پانی کو گندا مت کرو۔ انوائرمنٹ کے تعلق سے، درختوں کے تعلق سے آپ نے فرمایا ہرے درختوں کو مت کاٹو۔ اسی طریقے سے جانوروں کے بارے میں آپ نے یہ حق اور ان کے رائٹس کو بیان کیا کہ ایک جانور پر کتنے آدمی سواری کر سکتے ہیں، اس کو بھوکا مت رکھو، اس کا خیال کرو۔ یہ بہت ہم شارٹ میں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ورنہ ہر ایک کی مکمل تفصیل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کے ذریعے سے جو پیغام ملا وہ صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ پورے عالم کو آپ کے ذریعے سے پیغام ملا کہ تمہیں کس کے رائٹس کتنے دینے ہیں۔ ایک اور مثال آپ کے سامنے ہم دیں، ابھی بچے نے جو اپنی انگلش میں تقریر کی، اس نے یہ کہا کہ ماں کا درجہ 3 ٹائم مور دین فادر، باپ کے مقابلے میں وہ 3 گنا زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کس کی خدمت کریں؟ فرمایا ماں کی۔ پھر کہا پھر کس کی خدمت؟ فرمایا ماں کی۔ پھر کس کی؟ ماں کی۔ اور 4تھ ٹائم، چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا باپ کی۔ یہاں ایک کویسچن پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ماں کی خدمت اس لیے کی جائے زیادہ کہ وہ پریگننسی کے حالات کو برداشت کرتی ہے، پھر ڈیلیوری کے بعد بچے کو فیڈنگ کرتی ہے، بچے کی اس کی صفائی ستھرائی، اس کا خیال رکھتی ہے۔ بلا شبہ آپ کی یہ دلیل صحیح ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو باپ کی قربانی بھی کم نہیں ہے، بلکہ بعض اعتبار سے باپ کی قربانی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اگر ماں گھر کے اندر اس بچے کی تربیت کرتی ہے تو باپ بھی اپنے سر میں بوجھ اٹھاتا ہے، فیلڈ میں کام کرتا ہے، دھوپ میں ورک کرتا ہے، اپنا خون پسینہ بہاتا ہے، وہ کس طریقے سے پیسہ کماتا ہے، کما کر کے لاتا ہے، پھر اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھتا ہے اور گھر کا خرچ چلتا ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو بچوں کی فیس کیسے ادا کی جائے گی؟ گھر کے بجلی کا بل کیسے ادا کیا جائے گا؟ راشن پانی کیسے چلے گا؟ ہاؤس ٹیکس، واٹر ٹیکس، یہ بہت سارے ایسے اخراجات ہیں، خرچے ہیں جو باپ پورے کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ باپ کی قربانی کہیں بھی ماں کی قربانی سے کم نہیں ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ٹائم مور، 3 مرتبہ 3 گنا زیادہ ماں کا ادب، ماں کا رسپیکٹ، اس کا احترام یہ کیوں کہا؟ میری مائیں اور میری بہنیں اس بات کو توجہ سے سنیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بچے کی تربیت میں، اس کی نشو و نما میں، اس کی اچھی نرشنگ میں پورا کا پورا جو یعنی ایک کردار ہوتا ہے وہ ماں کا ہوتا ہے، کیونکہ باپ گھر سے باہر چلا جاتا ہے، کبھی ایبروڈ چلا جاتا ہے، کبھی باہر کمانے چلا جاتا ہے، کبھی اگر اپنے ملک میں بھی ہے تو دوسرے اسٹیٹ چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سال میں 2 بار آئے، سال میں 1 بار آئے، ہر مہینے آئے۔
اب یہ جو بچہ ہے اس کی صحیح تربیت کون کرے گا، اس کے ذہن کو کون بنائے گا، اس کی ایسی تربیت کہ سماج کے لیے بھی اچھا بنے، ملک کے لیے بھی اچھا بنے، اس میں سارا کا سارا کوآپریشن ماں کا ہوتا ہے۔ ایک باپ تڑپ کر کے بھی اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکتا اگر ماں نہ چاہے، اور ایک باپ فری ہینڈ ہو کر کے اگر اس کی ماں بچے کی تربیت کر دے تو پھر وہ اسے گویا باپ کی کوئی ایسی ضرورت تربیت کے تعلق سے نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ تو دیتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں ہر چیز دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ماں کی محبت یا ماں کا اکرام 3 مرتبہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کندھوں میں اس نسل کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے کندھوں میں یہ جو بچے آنے والی مستقبل ہے، آنے والی جو نسل ہے، اس کی ذمہ داری اسلام نے، شریعت نے، سماج نے ہمارے کندھے پر دیا ہے، اس لیے ہم اپنی اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی پڑھتا ہے لکھتا ہے تو وہ صرف سنگل ایک مرد ایک مین گویا پڑھتا ہے، اور اگر ایک عورت ایک وومن ایک لیڈی پڑھتی ہے تو پورا خاندان اور سماج پڑھ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ کہیں بھی عورتوں کا اور سماج کے لیے عورتوں کی خدمت یا ملک کے لیے یا دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں پر بھی عورتیں پیچھے نہیں ہیں۔ آپ اگر تاریخ دیکھیں، خود اپنے ہندوستان کی دیکھیں تو ایسی عورتیں آپ کو ملے گی جن کے لیگ نہیں ہیں، پیر نہیں ہیں، اور وہ ماؤنٹ ایورسٹ میں بھی انہوں نے چڑھ کر کے دکھایا۔ ایسی عورتیں ہیں جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، ٹرین میں کٹ گئی، لیکن وہ MBBS اور MD انہوں نے بن کر کے دکھایا۔ حالانکہ ان عورتوں کے ساتھ بڑے قانونی چیلنجز بھی آئے کہ ایسا فرد، ایسا مرد یا عورت جس کی ٹانگیں نہ ہوں، کیا وہ ڈاکٹر بن بھی سکتا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹری کے اصول کے لیے یہ ہے کہ وہ نیشن کی خدمت کرے، لوگوں کے پاس آئے۔ جب ٹانگیں نہیں تو وہ جائے گا کیسے؟ چنانچہ وہ لیڈی، نام میرے ذہن سے مس ہو رہا ہے، آپ اسے دیکھیے گا، نیٹ پر سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اس سے جب یہ انٹرویو کے لیے بلایا گیا تو وہ بیفور انٹرویو پہنچی، حالانکہ دونوں اس کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ اس نے پروف کیا کہ بغیر ٹانگیں ہو کر کے بھی وہ سماج کی خدمت کر سکتی ہے۔ تو کہیں پر بھی عورتیں کم نہیں ہیں۔ تو میرے کہنے کا تعلق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے بھی ہمیں گائیڈنس دیا ہے۔ سماج کے لیے نشہ بہت بری چیز ہے۔ پوری دنیا میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ نشہ بری چیز ہے، شراب بری چیز ہے، لیکن قانونی اعتبار سے اتنا برا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی اعتبار سے شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جب بندہ شراب پیتا ہے تو اس سے بہت ساری کمیاں اور بہت ساری خامیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ظاہر ہے کہ آپ نے وہ پروف کیا، آپ نے قوم کو وہ دیا، آپ نے وہ سب کچھ دیا جو ہمیں ضرورت تھی۔ لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو آگے بڑھائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ان کی فراموش کر دیا، ان کے ہدایات کو، ان کی نصیحتوں کو فراموش کر دیا۔ تو جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی تھیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ حق ہے، اس کی وجہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ایک اور وجہ آپ کے سامنے بیان کرتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی چیزوں کو، ساری کی ساری چیزوں کو ہمارے لیے جمع کر دیا۔ پوری دنیا میں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی پوری ہسٹری موجود ہو۔ آپ اگر آدم علیہ السلام کو دیکھیں تو آدم علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا اور جنت میں تھے، ایک درخت کھایا، اور درخت کھانے کے بعد بہرحال ان کے کپڑے اترے اور پھر انہوں نے اپنے کپڑوں کو چھپایا اور دنیا میں بھیجا گیا۔ اس کے بعد زیادہ واقعات نہیں ملتے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھیں تو نوح علیہ السلام کی زندگی میں کیا آتا ہے کہ 900 سال تک آپ نے 900 ساڑھے 900 سال تک
لوگوں کو سمجھایا، قوم نہیں مانی، اور پھر اس کے بعد میں ہوا یہ کہ انہوں نے قوم کو بددعا کی اور قوم ہلاک ہو گئی۔ اور آگے بڑھیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ جب پیدا ہوئے تو ان کو اپنے سماج سے، عقائد کے اعتبار سے، اللہ کو ایک ماننے کے اعتبار سے مقابلہ کرنا پڑا، اور پھر وہ اپنے وطن کو انہوں نے چھوڑا۔ وہ واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات سامنے ہیں، لیکن بہت زیادہ تفصیل، بہت زیادہ ڈیفینیشن آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے آپ دست لیتے تھے، کیسے استنجا کرتے تھے، دن میں کیا کرتے تھے، رات میں کیا کرتے تھے، ہر چیز آپ کی موجود ہے۔ اور صحابہ کرام نے باہر کی زندگی صحابہ کرام نے محفوظ کی، اور اسی طریقے سے وہ زندگی جو گھر کے اندر تھی وہ ازواج مطہرات نے ان چیزوں کو محفوظ کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے ہر اعتبار سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، خاص طور سے عورتوں کے تعلق سے جو آپ نے حقوق بیان کیے، سماج کے تعلق سے جو آپ نے حقوق بیان کیے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف تم مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم سالن پکاؤ تو پڑوس والے کو اگر بوٹی نہ ہو تو سالن ہی کم سے کم بھیج دو۔ کسی نے پوچھا کہ اگر وہ یہودی ہو تو فرمایا کہ اس سے کیا لینا دینا، کوئی بھی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو اوپر اٹھانے کے لیے کبھی آپ نے مذہب نہیں دیکھا کہ صرف آپ کی تعلیم صرف مسلمانوں کے لیے ہو، نہیں، بلکہ آپ کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے سامنے جو بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ خواتین کے تعلق سے آپ نے جو حقوق دیے، سماج کے تعلق سے جو آپ کے ذریعے سے حقوق ملے، ہم ان چیزوں کو یعنی اپنے اندر اپنانے والے بنیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بدنامی کا ذریعہ بنیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو کر بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور اس سے اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ہم اپنے عمل کے ذریعے سے پریکٹیکل اس طرح کی کوششیں کریں کہ ہمیں دیکھ کر کے لوگ محسوس کریں کہ یہ مسلمان ہیں۔ آج دیکھیے ہم ذرا سی باتوں میں لڑتے ہیں، لیکن وہ آپ کا واقعہ یاد ہے کہ وہ قوم جو ذرا سی بات پر لڑتی تھی، ایک موقع ایسا آیا کہ صحابی زخمی تھے، ایک پانی مانگا، ایک نے، دوسرے نے آواز دی اس کو پانی، تیسرے نے آواز دی، اس نے اپنی قربانی دے کر کے پانی آگے بڑھتا رہا، اور سب اس طرح شہید ہو گئے، اپنی جان انہوں نے قربان کر دی۔ یہ ایثار آپ نے دیا ہے، ہمارے اندر وہ ایثار نہیں ہے۔ آج ہم ذرا سی ایک انچ، ایک بالشت کے لیے ہم اپنے بھائیوں سے لڑتے ہیں، اور وہاں کیا ہے؟ اپنی جان کی قربانی، اپنے جان کا نذرانہ دیا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پریکٹیکل اپنائیں۔ آج ہمیں پریکٹیکل بننے کی ضرورت ہے۔ ہم سفر کرتے ہیں، سفر بسوں کے ذریعے سے، ٹرین کے ذریعے سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بغل میں جو بھی آپ کا ساتھی ہے، تھوڑی دیر کا ساتھی ہے، ہم سے وہ امپریس ہو، وہ محسوس کرے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے اندر ہماری ہمدردی ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو کریں گے تو یاد رکھیں کہ نفرت کی دیواریں گریں گی، نفرت کی دیواریں ختم ہوں گی۔ آج ہمیں انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اس مختصر سے وقت میں جو ہمیں وقت دیا گیا تھا آپ کے سامنے وہ یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پیغام کو آگے بڑھانے والے بنے، جو خاص طور سے خواتین کو آپ نے جو پیغام دیا ہے اس کو ہم لے کر کے آگے بڑھانے والے بنے۔ اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت موجود ہے، آپ کے علاوہ کسی کی کوئی پوری سیرت موجود نہیں ہے، اس سیرت کو ہم اپنے بچوں کو پڑھانے والے بنے۔ ابھی جو کمپٹیشن کا پروگرام ہوا، ان پروگراموں کے ذریعے سے بھی یہی ہوتا ہے۔ آج کل موبائل کی دنیا ہے، فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے لوگوں کو۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی نہ کسی عنوان سے کوئز پروگرام کر کے، سیرت کے پروگرام کر کے اپنے معاشرے میں، اپنے بچوں میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور کو ان کے نالج میں لائیں، ان کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ ایک اور اخیر میں آپ کے سامنے بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں کہ آپ حضرات کو ایک ایڈوانٹیج یہ ملا ہوا ہے کہ آپ کی زبان بحیثیت زبان وہ سب کی ایک ہے، وہ مسلمان ہو، ہمارے غیر مسلم بھائی ہو، برادران وطن ہو، زبان نے سب کو جوڑ رکھا ہے۔ کوئی بنگالی ہے تو بنگال کے اعتبار سے، آسامی ہے تو زبان کے اعتبار سے ایک جڑاؤ ہے۔ ہر صوبے کو ہندوستان میں جو اسٹیٹ ہیں یہ چیز حاصل نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ زبان کے اعتبار سے آپ نے سب کو جوڑا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایسے لکھوائیں، مضامین لکھوائیں، اور وہ مضامین صرف مسلمانوں میں نہ ہوں بلکہ ہم ان ایسے اور ان مضامین کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہوں، ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو، برادران وطن کو بھی اس میں شامل کریں اور اس میں انعام بھی رکھیں۔ ہمیں یاد آتا ہے بہت پہلے ہمارا جانا بھٹکل ہوا تھا، ان کو یہ حاصل ہے یہ ایڈوانٹیج کہ کنڑ زبان جو بھی وہاں کرناٹکا کی زبان ہے، زبان کے اعتبار سے وہ بندھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر یو پی ہے تو کچھ اردو بولتے ہیں، کچھ ہندی بولتے ہیں، زبان کے اعتبار سے تھوڑی سی دوری ہو جاتی ہے، لیکن جو زبان جوڑنے والی ایک چیز ہوتی ہے، زبان سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس زمانے میں اس ایک کمپٹیشن کرایا اور سب سے پہلے انعام 3 لاکھ روپے کا رکھا، یا سے تقریباً 10 سے 15 سال پہلے کی بات ہے، اور اس میں اس کمپٹیشن میں جو فرسٹ رینک آئی وہ ایک نان مسلم کی تھی، ایک مسلم برادر کی تھی۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، وہ اسے سمجھیں گے کہ اچھا یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ان کے نبی ایسے ہیں، اور جہاد یہ ہے اور مسلمانوں کے اندر یہ ہے، ان کو معلوم تو ہو کہ اس قوم کے اندر کتنا جذبہ ہے اپنے ملک کو اوپر اٹھانے کے لیے، اپنے سماج کو اوپر اٹھانے کے لیے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کو خالی اوپر اٹھاؤ، نہیں، وہ پورے سماج کو، ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے بھی کمیونٹی کے والے ہیں سب کو اوپر اٹھانے کی بات کرتے ہیں۔ ان کے یہاں سوتیلا پن نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت جب یہ اس انداز میں دوسرے لوگ پڑھیں گے تو اس سے ان کا برین، جو غلط فہمیاں ہیں ان کے اندر، جو ان کے اندر غلطیاں ہیں، ان غلطیوں سے دور ہوگے۔ تو ممکن ہے آپ حضرات کرتے بھی ہو، اور اگر ابھی تک نہیں کیا تو ضرورت اس بات کی آپ حضرات کے لیے بہت آسان ہے، اللہ رب العزت نے وسائل آپ کو دیے ہوئے ہیں کہ اس طرح کے پروگرام ایک ایسے، اور نہ اتنا کٹھن ہو کہ ہر آدمی کے لیے مشکل ہو، ایک اس کا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے مشورے کے ساتھ طے کریں، اور پورے آسام لیول کا یا ہوجائی لیول کا یا کسی چند ضلع لیول کا، پورے اگر اسٹیٹ کے لیول کا نہیں ہے تو اس اعتبار سے آپ ایک مقالہ لکھوائیں، اور جو ان کے مقالے آئیں تو پھر اس میں انعام رکھیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 50,000 10,000۔ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ایک اچھا پیغام پہنچے گا۔ اس بات کی بھی آج کے دور میں سخت ضرورت ہے۔ تو بس میرا وقت تقریباً ہوا چاہتا ہے، اخیر میں جو آپ کے سامنے جو باتیں کہی گئی ہیں ایک بار اور کنکلیوڈ کر دیں، وہ یہ کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، قرآن پاک میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی غرض، کسی نہ کسی فائدے کی وجہ سے کوئی ہمارا انٹرسٹ وہاں پر جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک کامرشیل محبت ہوتی ہے، بزنس بیز گویا ایک محبت ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک کی محبت ہوتی ہے، کچھ لو اور کچھ دو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے، پوری انسانیت سے جو محبت کیا ہے، آپ کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے، بلکہ آپ نے جو ترکہ چھوڑا اپنا، آپ نے فرمایا کہ میرا ترکہ میرے بچوں کو نہیں ملے گا۔ دنیا میں کون ایسا ہوگا؟ کوئی سنگل مثال پوری دنیا کے اندر یہ دے دے کہ مرنے والا یہ کہے کہ میری جو بھی پراپرٹی ہے، میری جو جائیداد ہے، وہ میرے بچوں کو نہیں جائے گی، وہ پوری ملت کو جائے گی، قوم کو جائے گی، بیت المال کو جائے گی۔ پوری دنیا میں کوئی ایک مثال نہیں دے سکتا، ورنہ جب آدمی مرتا ہے تو مرنے والے کا اگر لڑکا ہے، لڑکیاں ہیں، بیویاں ہیں، تو وہ ان کو ملتا ہے۔ یہ پوری تاریخ میں، پوری دنیا
پوری اس موجود دنیا میں جب سے دنیا قائم ہو جب تک رہے گی، یہ صرف ایک ہستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں جو کچھ بھی چھوڑوں گا وہ ترکہ میرے بچوں کو، میری بیویوں کو نہیں ملے گا، وہ ترکہ بیت المال میں جمع ہو کر کے پورے گویا سارے لوگوں کو ملے گا۔ تو یہ آپ کی دلیل ہے کہ آپ کی محبت ہم سے بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی غرض کے ہے، لہذا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کر کے چاہیں اور آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے جو بات کہی گئی عورتوں کے تعلق سے، خاص طور سے کہ جو 3 مرتبہ 3 ٹائم مور عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں، وہ یہ کہ ہمارے کندھوں پر معاش کا، گھر چلانے کا بوجھ نہیں ہے، ہمارے کندھوں پر بچوں کی تربیت کا بوجھ ہے۔ اسی وجہ سے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اسی وجہ سے باپ کے مقابلے میں ماؤں کا احترام زیادہ ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ آپ نے ہر ایک کے حقوق دیے ہیں، درختوں کے بھی آپ نے حقوق بیان کیے، پانی کے بھی، جانوروں کے بھی، انسانوں کے بھی، اپنوں کے بھی، غیروں کے بھی، سب کے حقوق کو آپ نے بیان کیا، سب کے رائٹس کو آپ نے بیان کیا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے، اور اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے سے آپ کے سامنے وہ باتیں پیش کی گئی۔ اخیر میں درخواست اور گزارش یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنے اندر لیں اور آگے بڑھانے والے بنیں، اور پوری اپنی صرف ملت بلکہ پورے کے پورے ملک اور پورے ہندوستان کو اوپر چڑھانے کی کوشش کریں۔ ایک بار پھر ہم مبارکباد دیتے ہیں اپنے سر مولانا برہان الدین صاحب قاسمی، ڈائریکٹر MMRC ممبئی کا، اور جو ان کے رفقا ہیں، خاص طور سے ہمارے برادر مکرم مولانا عبدالرحمن صاحب کا۔ ان حضرات نے مجھے عزت بخشی، شرف بخشا، ہم اس لائق نہیں تھے، یہاں بلایا، کچھ باتیں کہنے کا اور سننے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالی اس چمن کو، اس باغ کو خوب آگے بڑھائے، اس کے نفع کو عام کرے، اور نہ صرف آسام اسٹیٹ بلکہ پورے ہندوستان میں یہ تعلیمی قافلہ جو مولانا بدرالدین صاحب اجمل لے کر کے چل رہے ہیں، اور ہر شعبے میں، کیا وہ میڈیکل ہو، کیا وہ لا ہو، اور کیا وہ جو جتنی بھی ایجوکیشن فیکلٹیز ہو سکتی ہیں، اس کے ذریعے سے مولانا جو کام کر رہے ہیں وہ پورے ہندوستان کے اندر وہ چیزیں پہنچیں، پورے ملک کے اندر بلکہ باہر پہنچیں۔ اور آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ دعائیں، نمازیں پڑھ کر کے، خاص طور سے مولانا بدرالدین صاحب اجمل اور ان کی جتنی پوری ٹیم ہے، جتنے رفقا ہیں، ان سب کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس قافلے کو قبول کرے، اور ان کی یہ جو چیزیں ہیں ان کو آگے بڑھائیں اور سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔